إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر، خصوصاً کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، جمعہ کی اہمیت اور اس کے آداب کے سلسلے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اہم نصیحتیں، کچھ اہم تعلیمات گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سلسلے میں فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن سرزمین میں سورج کے طلوع ہونے سے قیامت تک وہ دن ہے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن یہ بغیر کسی دعوت کے لوگوں کے ایک اجتماع کا دن ہے۔ لوگ کثیر تعداد میں مسجدوں میں اس دن جمع ہوتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، جمعہ کا یہ دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، اور یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ فرمایا یہ جمعہ کا دن یہ دنوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ اہمیت والا، سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی یہ افضل دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ بات حدیث میں بیان فرمائی۔ محترم حاضرین، سب سے پہلا جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، مدینے سے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں، ایک چھوٹے گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز سب سے پہلے ادا کی۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کے رخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، قریب میں بنو عمرو ابن عوف کا ایک قبیلہ، ایک بستی آئی
وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، جس علاقے کا نام قباء تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنائی جسے مسجد قباء کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ دوسرا دن، وہ دن جمعرات کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں سے روانہ ہوئے، وہاں سے نکلے اور بنو سالم ابن عوف کی بستی پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر سب سے پہلے نماز جمعہ ادا کی، جبکہ جمعہ کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ وہاں پر قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سب سے پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بنو سالم ابن عوف کی بستی میں ادا کیا۔ محترم حاضرین، یہ جمعہ کا دن بڑی خصوصیتوں کا، بڑی فضیلتوں کا، بڑی اہمیتوں کا حامل ہے، اسی لیے قرآن اور احادیث میں اس کی بہت ساری تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، بہت ساری اس کی ہدایات اور بہت ساری رہنمائی ہمیں اس سلسلے میں کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے ان آداب کا، جمعہ کی ان فضیلتوں کا، جمعہ کی اس اہمیت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جمعہ کی جو خصوصیات ہیں، جو برکات ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے آداب کا پاس و لحاظ رکھیں۔ جمعہ کا دن یہ اتنی عظمت والا دن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا، اور قیامت بھی اسی دن واقع ہوگی۔ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک سب سے اہم تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم اس دنیا میں سب سے اخیر میں آنے والی امت ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارا شمار، ہمارا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو بھی اس جمعہ کے سلسلے میں ہدایات اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت یہود اور نصارہ کو پیش کی۔ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ فَهَدَانَ اللَّهُ، یہود و نصارہ نے جمعہ کے سلسلے میں اختلاف کیا کہ ہم اس جمعہ کی خصوصیتوں کو، اس اہمیت کو ہم حاصل کریں گے یا حاصل نہیں کریں گے۔ یہود و نصارہ نے اختلاف کیا، فَهَدَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جمعہ کے سلسلے میں رہنمائی کی کہ ہم اس جمعہ کو ہفتے کے سب سے اہمیت والا دن، اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم جمعہ کے دن کو عید کا دن سمجھ کر اسے اختیار کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ ایک تحفہ، ایک انعام کے طور پر انہیں دیا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا۔ یہودیوں نے ہفتے کو اپنی خصوصیت کا دن، اہمیت کا دن سمجھا، اور نصارہ نے اتوار کے دن کو، سنڈے کے دن کو اہمیت والا دن سمجھا۔ لیکن ہم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی، اس ہدایت کے پیش نظر ہم نے جمعہ کے دن کو فضیلت والا دن ہم نے سمجھا اور اس کو ہم نے انتخاب کیا۔ یہ جمعہ کا دن بڑی اہمیتوں اور بڑی خصوصیتوں اور بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ اس دن کچھ خاص عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہفتے میں جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی معافی کا یہ دن ہے۔ الصلوات الخمس، الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک نمازوں کے بعد دوسری نماز، اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، مکفرات لما بینہن، آدمی بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو عبادتیں کی جاتی ہیں اور جمعہ کی خصوصی عبادتوں کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت والا دن ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہونے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلا وہ آدمی جو بغیر کسی مقصد سے جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ بے مقصد آدمی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس کو
اس کے مقصد کا حصہ اسے مل جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعاؤں میں مصروف رہتا ہے، وہ آدمی جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعاؤں کو قبول بھی کر سکتا ہے، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دعاؤں سے محروم بھی اسے رکھ سکتا ہے۔ تیسرا قسم کا وہ آدمی جو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، لوگوں کی گردنیں پار کر کے وہ آتا نہیں اور لوگوں کو جمعہ کے دن تکلیف بھی نہیں دیتا، ایسے آدمی کو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان جو اس سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اور مزید 3 دن کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی اہمیت کے پیش نظر یہ بات ہمیں بیان فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ان 3 قسم کے آدمیوں میں سے تیسرا قسم کا آدمی مجھے اور آپ کو جمعہ کے سلسلے میں بننے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے دن جو آدمی انتقال کر جاتا ہے، جس کی وفات ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر۔ جو آدمی جمعہ کے دن میں یا نہیں تو جمعہ کے رات میں جس کی روح قبض ہو جاتی ہے، جو انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اس آدمی کا محفوظ رکھتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری وفات بھی جمعہ کے دن ہو، میرا انتقال، میری روح قبض بھی جمعہ کے دن ہو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ محترم حاضرین، جمعہ کے سلسلے میں کچھ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، کچھ اس کے اہم اعمال ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کا جمعہ کے دن ان آداب کا، ان فضیلتوں کا، ان اعمال کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے جمعہ کے دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور تیل لگائے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے۔ اس جمعہ کے دن غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مرد عورت پر جمعہ کا غسل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسے ضروری قرار دیا۔ ابتدائی اسلام کے شروعات میں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تھا۔ اس کے پیچھے ایک سبب ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ جمعہ کے دن صحابہ مسجد میں جو حاضر رہتے، لوگوں کے پسینے کی بدبو کی وجہ سے صحابہ کو تکلیف ہوتی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عراق کے رہنے والے کچھ حضرات جمعہ کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جمعہ کے غسل کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا، فرمایا کہ جمعہ کا غسل کرنا ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بہتر ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے، لیکن یہ میں اسے واجب قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ ایک آدمی غسل کرنے کی وجہ سے، غسل کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو نکل جاتی ہے، اس کے جسم سے میل کچل نکل جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے پسینے سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ صحابہ کے دور میں جو مسجد تھی وہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی اور بہت زیادہ چھوٹی چھت تھی، جس کی وجہ سے صحابہ بالکل پسینے سے شرابور ہوتے تھے۔ اس دور میں اون کا لباس، اون کے کپڑے صحابہ پہنتے تھے اور اپنے پیٹوں پر مزدوری کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر وہ بہت زیادہ بوجھ لا کر آتے، جس کی وجہ سے اون کے کپڑے کی وجہ سے، مسجد کا چھت چھوٹا ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ گرمی کے سبب بہت زیادہ پسینہ نکلتا، جس کی وجہ سے آپس میں صحابہ کو تکلیف ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا کہ جمعہ کے دن غسل کریں، تاکہ غسل کرنے کی وجہ سے ہمارے یعنی صحابہ کے پسینے اور بدبو کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے چلے گئے۔ جب مسجد کشادہ ہوئی، جب لوگوں کے اندر کشادگی آئی، اون کا لباس پہننا لوگوں نے چھوڑ دیا اور لوگوں کے اندر کام کے سلسلے میں زیادہ بوجھ اٹھانا بھی نہ پڑا، کام میں آسانی اللہ تعالیٰ نے فراہم کی، تو مسجد جب کشادہ ہوئی تو اس حکم کو ساقط کر دیا گیا، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک
مضبوط سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن مسلمان چاہے مرد ہو عورت جو بلوغت کو پہنچے، انہیں چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کریں، اچھا لباس پہنے، سرما لگائے، تیل لگائے اور اسی طرح خوشبو لگا کر مسجد میں آئیں، تاکہ لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور لوگوں کو تکلیف نہ دینے کی وجہ سے جو فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، انہوں نے روایت کیا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جس قدر ممکن ہو سکے وہ اچھا لباس پہنے، صفائی کو اختیار کرے، اپنے سر پر تیل لگائے، خوشبو کا استعمال کرے، پھر مسجد کی طرف نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان وہ مسجد میں گھس کر داخل نہ ہو، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے، جس قدر ہو سکے وہ نفل نمازوں کا اہتمام کرے، پھر امام کے خطبے کو غور سے سنے، خاموشی اختیار کرے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو آدمی اتنے سارے کام انجام دے گا اس کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اسے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جمعہ کے سلسلے میں سب سے پہلا ادب ہے جو مجھے اور آپ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا جو سب سے اہم ادب ہے جمعہ کے سلسلے میں وہ یہ کہ جمعہ کے دن مسجد میں جلد حاضر ہونے کی ایک مسلمان پوری کی پوری کوشش کرے، اس لیے کہ جمعہ کے دن جو آدمی جتنا جلد مسجد میں آئے گا اسے اتنا زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں اور آج مسلمان آج کی مصروف دنیا میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں، یعنی جمعہ کا جو پہلا وقت ہے، پہلے وقت میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس آدمی کے لیے فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اسے دیا جائے۔ جو آدمی دوسرے وقت میں، دوسرا ٹائم، یعنی دوسرا جو ڈیوریشن ہے اس میں آدمی داخل ہوگا مسجد میں تو اس کے لیے ایک گائے اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو آدمی تیسری گھڑی میں، تیسرے وقت میں حاضر ہوگا اس کے لیے ایک بکری اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو چوتھے وقت میں آئے گا وہ اس آدمی کو ایک مرغی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو پانچویں وقت میں آئے گا، پانچویں ٹائم میں آئے گا، اسے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس آدمی کو دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطیب ممبر پر چڑھ جائے تو اپنے دفتر کو فرشتے لپیٹ لیتے ہیں۔ فرشتوں کا جو دفتر ہوتا ہے، جو ان کی کتاب ہوتی ہے، فرشتے اس بات کو نوٹ کرتے ہیں، اس بات کو لکھتے ہیں کہ کون آدمی پہلے وقت میں آیا۔ یہاں پر گنتی نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر آئے، دوسرے نمبر پر آئے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا لمیٹیشن، اس کا ٹائم ہے۔ اس وقت میں جو آئے گا اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اونٹ تو ہمارے علاقے میں میسر ہونا مشکل بات ہے، اور اونٹ قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اونٹ کے لیے کتنی پیسوں کی لاگت ہوتی ہے، اور ایک اونٹ قربانی کرنے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے۔ اندازہ لگائیں جو آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن پہلے وقت آئے اس آدمی کو کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس ترتیب کا ہمیں چاہیے کہ اس کا لحاظ رکھیں۔ پہلے وقت میں اونٹ، دوسرے وقت میں گائے، تیسرے وقت میں بکری، چوتھے وقت میں اللہ کے راہ میں مرغی اور انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ ہم کون سے اللہ تعالیٰ کی اس قربانی کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی متمنی ہیں۔ ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعہ کے دن، ہر دن جمعہ نہیں، ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے۔ دیگر پروگراموں کے لیے، دیگر کاموں کے لیے اور دیگر فنکشنز میں حاضر ہونے کے لیے وقت سے پہلے کتنی ہماری تیاری ہوتی ہے۔ کام کاج، کاروبار، دکان، گھر کی دیگر مصروفیتیں بالائے طاق رکھ کر پہلے دلہا سے پہلے ہم نکاح میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن کتنی نکاح میں آخری میں آئے کوئی آپ کو فضیلت نہیں، نکاح میں آپ پہلی سیٹ میں پہنچے کوئی آپ کو فضیلت نہیں، لیکن جمعہ کے دن جو آدمی جتنا امام سے جتنا قریب ہوگا اس کے لیے اتنی زیادہ فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ آج مسلمانوں کا المیہ ہے، دیگر پروگراموں کے لیے، دیگر فنکشنز کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے ساری اہمیت ہے،
لیکن جمعہ ہفتے میں ایک دن جو کہ عید کا دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل حدیث میں خود بیان کیا گیا، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کا ہمارے پاس کوئی جذبہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا لحاظ رکھیں۔ جہاں دیگر پروگراموں کے لیے ہم اہمیت دیتے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت کا دن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک یہ جمعہ کا دن ہے۔ اس جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے کی اور اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کی ہم تمام کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماع کہنے والے، لیکن حدیثوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح ہم پامال کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے، عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، جس قدر ہو سکے نفل نمازوں کا اہتمام جمعہ کے دن کرنا چاہیے۔ آدمی جلد مسجد میں آئے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے اسے جتنی طاقت ہے، جتنا میسر ہو، اتنی زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر نماز پڑھ سکتا ہے ایک بندہ اس قدر وہ نماز پڑھے۔ اگر اسے وقت نہ ہو، کم از کم 2 رکعت ہی صحیح تحیۃ المسجد و نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین، امام ممبر پر چڑھ جائے باوجود اس کے آدمی مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی مسجد میں آئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد میں آئے اور انہوں نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے سے پہلے ہی وہ مسجد میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یصلی بعد الجمعۃ رکعتین فی بیتہ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ اگر مسجد میں کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ 4 رکعت نفل نماز کا اہتمام کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4 رکعات، جمعہ کی نماز کے بعد جو آدمی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ خطبہ ادب اور خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران کوئی آدمی کسی سے کسی قسم کی گفتگو نہ کرے۔ یہ خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز یہ جمعہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ جمعہ کے دن کے بہت زیادہ اس کی خصوصیات ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ خصوصیت، سب سے زیادہ اسپیشل چیز جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز ہے۔ یہ جمعہ کا دن بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، بغیر کسی اعلان کے مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ اس دن جمعہ کے خطبے میں عقیدہ اور اسی طرح اعمال، اخلاق اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور اسی طرح انفرادی اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کا آپس میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے سدھاریں، کیسے ہم جو ہے اپنے آپ کو آخرت میں جنت کا مستحق بنائیں، اپنے آپ کو کیسے ہم جہنم سے بچائیں، اور کیسے ہماری دنیاوی ترقی ہو اور اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیسے کامیاب ہو۔ اس سلسلے میں خطبہ جمعہ کے اندر بہت ساری رہنمائی ہمیں دی جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آئیں اور اپنی ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس دن خطبہ جمعہ کے سلسلے میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ خطبہ جمعہ کو بغیر گفتگو کیے، بغیر کسی کو پریشان کیے، غور سے خطبہ جمعہ کے درمیان خطبہ جمعہ کو سننے کی کوشش کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی جمعہ کے دن کسی آدمی سے کسی قسم کی گفتگو نہ کرے، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی جمعہ کے خطبے کے درمیان کوئی ہمارا کام نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی سامنے والا کوئی گفتگو کر رہا ہے یا کہ بات چیت کر رہا ہے، ہم اسے خاموش رہنے کی تلقین بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ تو خطبہ جمعہ کو چاہیے خطبہ جمعہ کو بغور سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغور سنیں یعنی پورے اہتمام کے ساتھ سننے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ دیگر اجتماعات اور دیگر پروگراموں کی طرح نہیں، بلکہ جمعہ کے دن جو خاص اس کا جو اجر ثواب ملے گا، کوئی آدمی جمعہ کے درمیان
کسی بھی قسم کی گفتگو کرے یا کوئی دوسرا کام انجام دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا ہے، فقد لغا، اس لیے اس نے بیکار کام کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس آدمی کا جمعہ کے دن کا اجر و ثواب اس کو نہیں مل پائے گا جو خصوصی اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کو دے گا۔ اسی طرح معزز حضرات، جمعہ کے دن کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہم کریں، ذکر و اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو، یعنی تمہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں تمہاری کامیابی تمہارا مقدر بنے۔ جمعہ کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت دعا بھی ہے۔ دعا کی بڑی فضیلت قرآن اور احادیث میں بتائی گئی ہے، لیکن خطبہ جمعہ کے دن جو دعا کی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور اس میں ایک خاص وقت ہے جمعہ کے دن۔ اس دن جو آدمی اس گھڑی میں، اس وقت میں جو دعا کرے گا، اس کی دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی وہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر یوم الجمعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فقال فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ یقللها۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک خاص ٹائم ہے، ایک خاص وقت ہے، ایک مسلمان اسی وقت میں اگر دعا کرے گا، اس دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ الا اعطاہ، اللہ تعالیٰ جو دعا وہ بندہ کرے گا اس کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، بہت کم وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فَالْتَمِسُهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فرمایا گیا کہ ہمیں اس میں بھی آسانی کی گئی کہ عصر کے بعد کا جو آخری وقت ہے، مغرب سے پہلے عصر کے بعد جو آخری وقت ہے، اس وقت کو یعنی ساعت الاجتباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعت القبول، یعنی دعا کی قبولیت کے اس وقت کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کے آخری وقت میں تلاش کرو۔ ہمیں یہ بھی آسانی فراہم کی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اس وقت میں دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تلاوت کریں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ اسے نور عطا کرے گا، اسے روشنی عطا کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ شیطان کے بہکاوے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو دور رکھے گا۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے خاص عبادات میں سے ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود ہم پیش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام کا اہتمام کریں۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصیقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ فرمایا یہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن سور میں پھونکا جائے گا، اسی دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس لیے تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام، صلاۃ اور سلام پیش کرو، اس لیے کہ تمہارا درود، تمہارا سلام مجھے میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ محترم حاضرین، جمعہ کے دن کچھ کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، یعنی کچھ محظورات ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی آدمی جمعہ نہ چھوڑے۔ جو آدمی بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑتا ہے، ایسے شخص کے لیے سخت وعید حدیث میں آئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ
عن ودعهم الجماعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ولیکونن من الغافلین. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جمعہ کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینی بغیر کسی عذر کے جمعہ کے دن مسجد میں شریک نہ ہو، ایسے آدمی کے لیے وعید ہے جو آدمی بغیر عذر کے جمعہ چھوڑتا ہے. جو آدمی بغیر عذر کے جمعہ چھوڑے، فرمایا لیختمن اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، سٹامپ لگا دیتے ہیں، اور یہ آدمی غافلوں میں سے شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سلسلے میں ہے فرمایا کہ جمعہ کے وقت میں تجارت کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ایک آدمی جمعہ کے دن تجارت کرے، ایسے آدمی کی تجارت حرام ہے. جمعہ کے وقت میں، جمعہ کے دیگر اوقات میں ہم تجارت کر سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہم پر بڑا احسان ہے. ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے، قوم تھی، انہیں ایک مقدس دن دیا گیا تھا. اس دن کاروبار کرنا، بیپار کرنا، بزنس کرنا ان کے لیے پورا حرام تھا. لیکن جمعہ کے وقت میں صرف ہمیں کاروبار تجارت کرنے سے منع کیا گیا ہے. جمعہ کے دیگر اوقات میں ہم کاروبار کر سکتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. فرمایا گیا کہ صحابہ ایک تجارت کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے اور تجارت میں مشغول ہو گئے. فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تمہیں رزق دینے والا ہے. تو اسی لیے چاہیے جمعہ کے دن خرید و فروخت جمعہ کے وقت میں کرنا اس آدمی کے لیے حرام ہے. بغیر عذر کے کوئی آدمی جمعہ چھوڑ دے، اس کے لیے بھی یہ وعید سنائی گئی ہے. اور جمعہ کے دن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تجارت کو چھوڑ کر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو پوری طریقے سے چھوڑ دو. تجارت کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں جو صفیں رکھی گئی ہیں، کوئی آدمی صفوں کو اگل کر لوگوں کی گردنوں کو پار کر کے ہرگز نہ آئے. اس کے بارے میں فرمایا گیا لا یقیمن احدکم الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، کوئی آدمی کسی آدمی کو اپنے جگہ سے نہ اٹھائے. جمعہ کے دن جو لوگوں سے عام غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے. کوئی آدمی اگلی صف میں بیٹھنے کے لیے پیچھے آئے لیکن آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، ایسا ہرگز نہ کرے. اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے لگانا چاہیے کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنوں کو پار کر کے آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس فقد آذیتا، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، فقد آذیتا، اس لیے کہ تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے. سلف صالحین میں وہ لوگوں کے راحت، لوگوں کو پریشان کرنا کتنا برا سمجھتے تھے. سلف صالحین ہم اندازہ لگائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لَأَنْ أُصَلِّيَ بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، کڑی دھوپ میں، سخت دھوپ میں مجھے جمعہ کے دن نماز پڑھنا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس بات سے کہ ان اتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پار کر کے میں اگل کر آؤں اور لوگوں کو تکلیف دوں. اور اسی طرح حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن ادا الجمعۃ احب الی من اتقطع رقاب الناس یوم الجمعہ، جمعہ چھوڑنا میرے لیے افضل ہے، جمعہ کو ترک کرنا میرے لیے سب سے بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں کی گردنوں کو پار کر کے میں اگلے کے صف میں پہنچوں. تو بتانا یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی پیچھے آئے اسے چاہیے کہ وہ جو ہے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنوں کو پار کر کے نہ آئے. یعنی اس حدیث میں ہمیں یہ بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچائے. اسی طرح جمعہ کے دن کے ایک آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ سکھایا گیا اذا قام الرجل لصاحبه يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغا، ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کے جگہ سے اٹھائے جمعہ کے دن، اور اس حال میں کہ جمعہ کے دن خطیب ممبر پر خطبہ دے رہا ہو اور دوسرا آدمی اس آدمی کو کہے انصت فقد لغا، کہ خاموش رہو، بات مت کرو، تو جو آدمی دوسرے کو خاموش کر رہا ہے فقد لغا، اس نے بیکار کام کیا. بیکار کام کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا جمعہ کا ثواب سے وہ محروم ہو گیا. یہاں تک ہمیں جمعہ کے سلسلے میں یہ اہم اور سختی سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے. ضروری ہے
کہ ہم مسلمان سنجیدگی سے جمعہ کے دن کا اہتمام کریں اور عام دنوں کی طرح اس دن کو ہم نہ غفلت میں نہ گزاریں، اور جمعہ کے دن جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن پہلے آنے کی ہم کوشش کریں، اور جمعہ کے دن کسی بھی قسم کی گفتگو اور کسی قسم کی دوسری ایکٹیویٹی جمعہ کے دن ہرگز نہ کریں، یہاں تک کہ جو یعنی مائک سیٹنگ اور اسی طرح اس کے علاوہ دیگر کاموں کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی جمعہ سے پہلے کرنا چاہیے۔ یہ علماء نے یہ بات کہی ہے، ہمیں چاہیے کہ جمعہ کی ان باتوں کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک تعالیٰ جمعہ کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی مجھے ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے آداب کا پاس و لحاظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق بخشے، آمین۔ محترم حاضرین، کچھ اہم اعلانات ہیں دعا کے سلسلے میں۔ ہمارے اس مسجد کے 2 مصلی، ایک خاتون ہیں جن کا آپریشن ہو چکا ہے، وہ بھی بیمار ہیں اور اسی طرح مشکل حالت میں ہیں، آپ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اور ایک ہماری اس مسجد سے متعلق ان کے ایک رشتہ دار وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں جن کا آپریشن ہونے والا ہے، سرجری ہونے والی ہے۔ ہم ان دونوں ہمارے مصلیوں کے ریلیشن ان کے صحت یابی کے سلسلے میں آپ خصوصی طور پر دعائیں کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس بیماری کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی مسلمان ہمارے مسلم معاشرے میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ایک اہم بات میں یہ بھی اعلان کروں، آپ جانتے ہو کہ حافظ عمران عمری ہریہر، ان کے بڑے بھائی محمد عمر جو میرے خصوصی دعوتی میدان کے ساتھی ہیں، کنڑا زبان کے مترجم، بڑی مہلک بیماری میں مبتلا تھے۔ کل رات 2:30 بجے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ دعوتی کام میں غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچانے میں کافی مصروف رہتے تھے اور دعوت ٹیم سے جڑے ہوئے تھے۔ بہت سے پامفلیٹس کا انہوں نے ترجمہ کیا، کنڑا کے ایک اچھے مترجم تھے۔ کل ان کا انتقال ہوا، بہت کم عمر میں انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ محمد عمر، ہمارے ساتھی حافظ عمران عمری جو منگلور میں کئی سال پہلے خدمت کرتے تھے، آپ ان کے مغفرت کے سلسلے میں دعائیں کریں، اور ان کے گھر والوں کے سلسلے میں صبر جمیل کے لیے آپ ضرور دعائیں کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جو بھی وفات شدہ ہمارے بزرگان دین ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہم سے وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں ایک ساتھ اکٹھا کرے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك رؤوف رحيم ورب الحليم۔